الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ توحید و سنت کے متوالوں، قرآن و حدیث کے شہدائیوں، اسلام سے، ایمان سے، احسان سے اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے اور اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے میرے بھائیوں، جنت کا شوق رکھنے والے اور جہنم سے بھاگنے کے لیے تڑپ رکھنے والے میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے حج کا مہینہ ہے اور قربانی قریب ہے۔ ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں عزت عطا فرمائی ہے، جن سے یہودی بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جن سے نصرانی بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور جن سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے اور جن کا حق ادا کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور آپ کے متبعین ہیں، جو سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کا حق ادا کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے راستے کو اپناتے ہیں، جن کو اللہ نے بہت سارے مقام سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا باپ بنایا، ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء بھیجے، بہت سارے بادشاہ پیدا کیے ان کی اولاد میں، اور ان کو امام الموحدین بنایا، ان کو امام الحنفاء بنایا، ان کو خلیل اللہ بنایا، اپنا خلیل بنایا اللہ نے۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا تزکیہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا شرک سے، مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کے برابر قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھنے جائیں، قرآن پاک میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری گواہیاں ابراہیم علیہ السلام کے حق میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت دی تھی اور کتاب بھی اتاری ان کی اولاد میں۔ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکریم کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے دنیا ہی میں ان کا اجر و ثواب انہیں دیا، اور آخرت میں بھی وہ، جب لوگوں کی دو تقسیم ہوگی، ایک طرف اہل جنت ہوں گے، صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، دوسری طرف جہنمی ہوں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام جنتیوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑے شرف اور مقام کی بات ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کے آثار باقی رکھے، ان کا دین باقی رکھا، ان کے چاہنے والے باقی رکھے، ان کو دعا دینے والے باقی رکھے، ان کا طریقہ باقی رکھا، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مقام بنایا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہر مذہب میں قدر ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نجران کے نصرانی، عیسائی اور مدینہ کے یہودی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب نے اختلاف کیا، ہر کوئی اپنی طرف انہیں منسوب کرنا چاہتا تھا۔ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دیا گیا ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی ہے، وہ تو توریت انجیل کے اترنے سے پہلے ہیں۔ تو توریت کے بعد یہودی بنے، انجیل کے بعد نصرانی بنے، تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہیں، تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے کرتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیسے انہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. تم اگر ایسی باتوں کے بارے میں حجت کرو جن کا تمہیں علم ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی باتوں کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی علم رکھتا ہے اور تمہارے پاس حقیقی علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے، مشرکوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. 3 چیزیں اللہ نے بتایا. حنیف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جائے، ہر طرف سے کٹ کے. سب سے زیادہ چاہنے والے اللہ کے، عبادت کرنے والے اللہ کے، امیدیں رکھنے والے اللہ سے، ڈرنے والے اللہ سے، دعوت عام کرنے والے اللہ کی دعوت عام کر، بلانے والے اللہ کی طرف. حنیفہ، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. بیوی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، بچے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، مال راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، وطن راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اپنی بستی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو قربانی درکار ہے سب قربانی دیں گے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا سب سے مقدم، اللہ کی خوشی سب سے آگے. یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حنیفہ، وہ ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. مسلمہ، وہ فرما بردار تھے. مسلم کہتے ہیں جو فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، بات ماننے والا ہو، بات پہ عمل کرنے والا ہو، حکم کی تعمیل کرنے والا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے. وہ نافرمان نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ کسی بھی حکم کو پیچھے چھوڑنے والے نہیں تھے، بلکہ بڑھ کے عمل کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے بارے میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو جو ایمان لائے بڑھ کے، وہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ قریبی ہیں. اور اس کے بعد میں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت لے کے آئے ہیں وہ سب سے زیادہ قریبی ہیں. اور پھر جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ چل رہے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ سارے ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ سارے ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ سارے ایمان والوں کے کام بنانے والا ہے. یہ سورہ آل عمران میں 65 نمبر سے 68 نمبر تک کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ بتایا، اور اس میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. اور چنانچہ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں اور اپنے دین کے احکام پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ان کا حق ادا کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو یاد کرنے والے ہیں. جب بھی ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان صلاح پڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے بغیر اس کی صلاح مکمل نہیں ہوتی. کہاں پر نام آتا ہے؟ جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما، تو ذکر بلند کر دے، تو چرچا بلند کر دے، تو درجہ اور مقام بڑھا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے پیروکاروں کا، جس طرح تم نے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے متبعین کا درجہ بڑھایا تھا. اے اللہ تو بڑا بزرگ و برتر ہے اور بڑا قابل تعریف ہے. تو ہم اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ان کے پیروکاروں کا اور ان کے آل و اولاد کا نام لیتے ہیں. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں، کعبہ جو ان کی نشانی ہے، جو ہے مقام ابراہیم ان کی نشانی ہے، منا ان کی نشانی ہے، ان ساری نشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی عبادات قائم کر دی ہیں کہ سال بسال ہم انہیں یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. حجر اسود ہے، مقام ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، حج کے بہت سارے جو مراسم عبادت ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ یادگاریں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں.
اور سب سے زیادہ صورت میں سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے. آپ کی شکل و صورت بھی، آپ کی شباہت بھی، آپ کی ساخت بھی، آپ کی بناوٹ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی دعوت، آپ کا رہن سہن، آپ کا معاملہ، آپ کا جو ہے آپ کی طرز زندگی، طرز حیات، یہ سب بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے، بہت زیادہ مشابہ ہے، بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے. چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو یہ چیز آپ کو دیکھیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کی ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی الانبیاء، کہ میرے سامنے نبیوں کو پیش کیا گیا، مجھے سارے انبیاء دکھائے گئے، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں کی طرح ہیں جیسے شنوعہ کے لوگ ہوتے ہیں. شنوعہ ایک قبیلہ یا ایک جگہ جہاں کے لوگوں کی ایک خاص بناوٹ معروف ہوتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستانی کی شکل ایسے ہوتی ہے نا، افغانی کی شکل ایسے ہوتی ہے، جو ہے عربی کی شکل ایسے ہوتی ہے، عجمی کی شکل ایسے ہوتی ہے، امریکن ایسے ہوتے ہیں، چائنیز ایسے ہوتے ہیں. تو شکلیں جو ہے معروف ہوتی ہیں، لوگ جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اہل عرب جانتے تھے. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ شنوعہ کے لوگوں کی طرح تھے، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جو شخص سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے وہ عروہ ابن مسعود ہیں. ایک صحابی تھے عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ان کی شکل کے تھے، یہ بہت قریب ہیں ان کی شکل کے. اور اس کے بعد کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ جس سے ان کی صورت ملتی ہے وہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی سب سے زیادہ صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. اور آپ کی جب سیرت دیکھتے ہیں تو سیرت بھی آپ کی ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دعوت شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ اپنے گھر سے شروع کی. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے اپنے والد کو دعوت دی اور انہیں سمجھایا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کہاں سے شروع کی؟ اپنے گھر سے شروع کی. اپنی بیوی کو دعوت دی، اپنے جو ہے چچیرے بھائی کو دعوت دی، اپنے غلام کو دعوت دی، اپنے دوست کو دعوت دی. تو قریبیوں سے ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے انہوں نے بھی دعوت شروع کی. اور یہی جو ہے طریقہ ہے دین کا. اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. یہ نہیں کہ اپنے گھر کو بھول جاؤ، اپنے پڑوس کو بھول جاؤ، اپنی بستی کو بھول جاؤ اور پوری دنیا میں جا کے ان کو سکھاؤ اور خود اپنی بستی اور اپنا گھر اور چراغ تلے اندھیرا رکھو. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے شروع کرو اپنے گھر سے، اپنے قریبی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، یہاں سے شروع کرو. اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ آپ نے کہا کہ اے چچا عباس، عبد المطلب کے بیٹے، میرے دادا کے بیٹے، میں اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا نہیں سکتا. اے میری پھوپھی صفیہ، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہیں سکتا. اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، دنیا کے مال میں سے جو چاہیے طلب کر لوں. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لیکن اللہ سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے چچا کو، اپنے قریبیوں کو آپ نے دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی تھی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صورت اور سیرت ملتی ہے. آج جو ہے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مجھے فلاں بچا لیں گے اور فلاں بچا لیں گے، میں فلاں کا دامن پکڑ لوں گا اور فلاں کا دامن پکڑ لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، صلبی بیٹی، نسبی بیٹی، سگی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بیٹی میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا اگر تو اللہ پر ایمان نہیں لاتی. اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتی تو میں تیرے کام نہیں آ سکتا ہوں. ایمان کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کن لوگوں کے لیے کریں گے؟ جو توحید والے ہوں گے، جو لا الہ الا اللہ والے ہوں گے. اور آپ اس کے بغیر کسی کی شفاعت
نہیں کریں گے. جو شرک کرے گا اللہ کے نبی اس کی شفاعت ہرگز نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو مشابہت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی تھی، بچپن ہی سے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی تھی، ان کی پرورش کی تھی، اور وہ بتوں کی گندگیوں سے پاک رہے تھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی بتوں کی گندگی کے قریب نہیں گئے آپ، جبکہ قرآن آپ پہ نہیں اترا تھا. 40 سال پر آپ پر قرآن اترا، 40 سال کے بعد، لیکن اس کے باوجود آپ نہ کبھی شراب کے قریب گئے، نہ کبھی زنا کے قریب گئے، نہ کبھی جھوٹ کے قریب گئے، نہ کبھی اور عرب کے اس گندے ماحول میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں، کسی بھی خرابی سے آپ کا دامن آلودہ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھرے تھے، بے داغ جوانی کے مالک تھے، اور ہر کوئی آپ کا دشمن، آپ کے دوست، ہر کوئی آپ کی پاک بازی کی گواہی دیتا تھا، شہادت دیتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی رشد و ہدایت پہلے ہی عطا کر دی تھی، یعنی بچپن ہی میں ان کو سوجھ بوجھ دے دی تھی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، بے ٹھیک کیا ہے. اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے، کس کو یہ دینا چاہیے. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. برتن صحیح ہو تو اس برتن میں وہ چیز ڈالنے کے لائق ہوتی ہے. پہلے سے برتن درست نہ ہو تو اس میں ہر چیز رکھی نہیں جاتی. تو ظرف درست ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لائق پایا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طرح دعوت پیش کی. اللہ سورہ مریم میں 41 نمبر سے 45 نمبر تک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ اور آگے 46 47 آگے بھی اسی قصے کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس قرآن کریم کے ذریعے کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ اللہ کے ہاں صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے. اللہ نے انہیں دونوں مرتبہ دیا تھا، صدیقیت کا بھی اور نبوت کا بھی. صدیقیت بہت بڑا مرتبہ ہے. صدیقیت یہ صدق سے ہے. صدق کے معنی سچائی. جو آدمی اپنی زبان کا سچا ہو، جو آدمی اپنے عمل کا سچا ہو، جو آدمی اپنے دل کا سچا ہو، جو آدمی شک و شبہ سے بہت دور ہو، یقین پہ قائم ہو، جو آدمی جو بھی چیز سچی دیکھے اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ مانے، جو آدمی اس سچ کو پھیلائے. تو ابراہیم علیہ السلام سچ بولنے والے بھی تھے، سچ پہ چلنے والے بھی تھے، سچ کی تصدیق کرنے والے بھی تھے، سچ کو پھیلانے والے بھی تھے، سچ کی نشر و اشاعت کرنے والے اور اسے فروغ دینے والے بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر الہام فرماتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب نازل کی، صحف ابراہیم اللہ نے انہیں دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق بھی بنایا اور نبی بھی بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو ٹال سکتے ہیں، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے. یعنی جو ناقص ہیں، جو عیبدار ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت تو اس کی کرنا چاہیے جو کامل ہو. عبادت تو اس کی کرنا چاہیے جو طاقتور ہو. عبادت تو اس کی کرنا چاہیے کہ جب آپ پریشانی میں پھنس جائیں تو آپ کی پریشانی کو دور کرے. عبادت تو اس کی کرنا چاہیے کہ آپ ڈریں تو آپ کا ڈر ختم کر دے، مٹا دے. عبادت تو اس کی کرنی چاہیے کہ آپ کو کوئی امید ہو تو آپ کے امید کے مطابق بلکہ امید سے زیادہ عطا کر دے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہو. عبادت اس کی کرنی چاہیے. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے گڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں،
اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، جس کی چاہے ناک بڑی کر دیں، جس کی چاہے چھوٹی کر دیں، جس کا چاہے ہاتھ لمبا کر دیں، جس کا چاہے ہاتھ چھوٹا کر دیں، جس کا چاہے قد بڑا کر دیں، جس کا چاہے قد چھوٹا کر دیں۔ آپ خود ہی تراشتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، پھر اسی سے مانگنے لگتے ہیں، پھر اسی کو پوجنے لگتے ہیں، پھر اسی کے آگے جھکنے لگتے ہیں، اسی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ابا جان یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ کون سے دین کی بات ہے؟ یہ کون نبی سکھا کے گئے ہوں گے؟ دنیا کی کوئی سرزمین ایسی نہیں ہے جہاں انبیاء نہیں آئے، جہاں ہدایت دینے والے نہیں آئے۔ دنیا کے ہر کونے میں نبی آئے، رسول آئے، اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچایا۔ جو بھی اچھی بات کہیں باقی ہے وہ ان نبیوں کی وراثت ہے، ان نبیوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، باقی ہیں۔ تو یہ نہ عقل کی بات ہے نہ شریعت کی بات ہے، جو آپ یہ ان نہ سننے والوں، ان نہ دیکھنے والوں اور ان آپ کے کام نہ آنے والوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، یہ نہ عقل کی بات ہے، نہ شریعت کی بات ہے، نہ آسمانی وحی کی بات ہے۔ یہ نہیں، کیسی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرا ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ دیکھیں کتنا اچھا انداز بیان ابراہیم علیہ السلام کا۔ پہلے تو کہا اے ابا جان، اے ابا جان۔ ایک باپ کی جو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کو کھینچ کر کے ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں، اس محبت کا سہارا لے کر، اس محبت کا واسطہ بنا کر کے ان کو حق کی راہ پر لانا چاہتے ہیں، ان کو جنت کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے۔ تو پہلے ان کے اس رشتے کو، جو رشتہ دونوں میں ہے، اس رشتے کو بیان کر کے ان سے بات کرنا شروع کیا۔ جب دعوت دیں تو اس آدمی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اے میرے ہم وطن، اے میرے گاؤں والے، اے میری بستی والے، اے میرے رشتے والے، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں۔ پہلے اس سے آپ اپنا تعلق ذکر کریں، اس تعلق کے بتانے کے بعد پھر اس کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ یہ نہیں کہا آپ تو جاہل ہو، آپ تو نادان ہو، آپ تو ایسے ہو، یہ نہیں کہا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ یعنی علم آپ کے پاس بھی آیا ہے، میرے پاس بھی آیا ہے، لیکن میرے پاس جو آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ تو انکار نہیں کیا کہ تمہارے پاس علم نہیں آیا ہے، علم نہیں ہے، علم، لیکن وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے مجھے دیا، آپ کو نہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے، توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم، اپنی پہچان کا علم، تو اے ابا جان آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم والے کی بات مانو۔ کتنے پیار سے، کتنے اچھے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ آپ کے پاس جب علم نہیں ہے تو آپ اس کی بات مانو جس کے پاس علم ہے۔ فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجیے۔ یہی تو عقل کی بات ہے۔ جب آپ ایسی خراب ہو گئی، آپ کو نہیں علم ہے کیسے سدھاریں؟ اب ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں اے سی ماسٹر ہوں، میں اس کو بنانے والا ہوں، میں جانتا ہوں اس کو، میری بات مانو، ابھی دیکھو میں کیسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ آپ کو ماننا چاہیے کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں خود بناؤں گا۔ تو آپ بناؤ گے کہ بگاڑو گے؟ کوئی بھی مسئلے میں، دین کے کسی مسئلے میں، دنیا کے کسی مسئلے میں لے لو، علم کے بغیر جو کام ہوگا وہ بنے گا یا بگڑے گا؟ بگڑے گا۔ اس لیے جس کو اللہ کی پہچان نہیں، جس کو اللہ کے مقام و مرتبے کی پہچان نہیں، جس کو شرک اور توحید کی پہچان نہیں، جس کو آخرت اور جنت و جہنم کا پتہ نہیں، جب کوئی آئے اور کہے کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، میری بات مانو، تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، کیونکہ سیدھی راہ کا علم ہے تو اس لیے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ علم کی وجہ سے اگر بڑی عمر کا بھی ہو تو چھوٹی عمر والے کی بات ماننا چاہیے اگر اس کے پاس علم ہے۔ یہ اللہ نے علم کا درجہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے سمجھایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ جہاں بھی اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، کس کی عبادت ہوگی؟ شیطان کی عبادت۔ تو جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے لکڑی کی، چاہے پتھر کی، چاہے قبر کی، چاہے جو ہے مورت کی، چاہے حیوان کی، چاہے جانور کی، چاہے فرشتوں کی، کسی کی بھی عبادت کی جائے اپنی سمجھ سے، لیکن وہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ جہاں اللہ کی عبادت نہیں، جہاں رحمان کی عبادت نہیں، وہاں شیطان کی عبادت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ رحمان یہ نام اللہ کا وہ نام ہے
جو رحمت سے بنا ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو عاصی بن کے گنہگار بن کے نہیں پائیں گے. شیطان رحمان کا عاصی ہے، رحمت سے اللہ کی رحمت سے دور ہے. اگر آپ بھی نافرمانی کریں گے اور شیطان سے دوستی کریں گے اور شیطان کے راستے پہ چلیں گے، رحمان کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں رحمان کی رحمت پائیں تو کیسے پائیں گے؟ اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، بات کو مان کر کے، ایمان لا کر کے. تو اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ایمان لے آئیں. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب نہ آپ پہ آ پڑے. رحمان بہت رحمت والا ہے، لیکن اس کی رحمت کو بھی غصہ آ جاتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، جب کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، جب کوئی اس کا کفر کر دیتا ہے تو وہ رحمت والا ہونے کے باوجود اس پہ رحمت نہیں کرتا. اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی رحمت بے حد و حساب ہے. اس کی ہوا چلتی ہے تو کسی میں فرق نہیں کرتی، اس کا سورج نکلتا ہے تو کسی میں فرق نہیں کرتا، سب کو روشنی دیتا ہے. اس کی بارش برستی ہے تو کسی میں فرق نہیں کرتا. اسی طرح سے اس کی تعلیمات جب آتی ہیں، جب نبی اس کی کتاب لاتے ہیں، اس کا دین لاتے ہیں، تو وہ سب کو اپنا دین سناتے ہیں. فرق نہیں کرتے کہ تم کو نہیں بتائیں گے، تم کو بتائیں گے، سب کو دین بتاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب جو شخص دین قبول کر لیتا ہے تو یہ دنیا جو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو امتحان کی جگہ ہے، اس میں سب کے لیے رحمت عام ہے. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، امتحان کی جگہ ختم ہو جائے گی، تو رحمت کس کو ملے گی؟ جو اللہ پر ایمان لائے تھے، جو اللہ کے نبیوں پہ ایمان لائے تھے. پھر وہاں رحمت انہی کو ملے گی جو اطاعت گزار ہوں گے، جو اطاعت شعار ہوں گے. تو کہا یا ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ کو نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں گے. یہ سب دیکھیے اتنا پیارا انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا. اس کے باوجود باپ کا کیا طریقہ رہا، باپ نے کیسی سختی کی، کیسے وہ شدت پہ، ہنسا پر، تشدد پر، مار پیٹ پر کیسے اتر آئے. باپ دادا کے راستے کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے معبودوں کو تم چھوڑ دو گے؟ میں جن کی پوجا کرتا ہوں ان کو تم چھوڑ دو گے؟ میرے معبودوں کی جے نہیں پکارو گے؟ میرے معبودوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑو گے؟ ان کی عبادت نہیں کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا. ایسے نہیں کہ تلوار سے مار دو ایک ہی بار میں جان نکل جائے، ایسی مار نہیں ماروں گا. ایسی مار ماروں گا کہ دردناک مار ہوگی، تکلیف دہ موت ہوگی، تکلیف دے کے ماروں گا، ستا کے ماروں گا، پریشان کر کے ماروں گا، سخت عذاب دوں گا. یہ کہا باپ نے. یہ ہوتا ہے کافر کا دل. کافر کے دل میں سختی ہوتی ہے، کافر کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت نہیں ہوتی ہے، کافر کے دل میں جو ہے انسانیت کی محبت نہیں ہوتی ہے. اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ اپنے کفر پہ اڑا ہوا ہو، اگر وہ اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا ہو، اگر وہ اپنے کفر پہ سختی کے ساتھ جمع ہوا ہو تو اس کے دل میں رحمت نہیں ہوتی. تو چنانچہ باپ دادا کی جو ہے بیجا حمیت میں، اپنے کفر کی بیجا تائید میں ان کے باپ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے، توحید کی طرف بلانے سے باز نہیں آتے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کے مار ڈالوں گا. وہجرنی ملیا، اور مجھے تم چھوڑ دو ایک زمانے کے لیے، میرے قریب نہیں آنا، یہاں سے نکل جاؤ، میرے قریب نہیں آنا. یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ یہ دیکھو اگلی آیت میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں، یہ 46 نمبر آیت تھی. 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال سلام علیک، کہا ابا آپ پر سلامتی ہو، آپ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں آپ کی سلامتی کا خواہش مند ہوں. آپ امن سے رہو، آپ چین سے رہو، آپ حفاظت سے رہو. میں آپ کے خلاف، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کو کوئی اذیت نہیں دوں گا. میں تو آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، میں تو آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. اس دنیا میں بھی سلامتی چاہتا ہوں کہ شرک سے محفوظ ہو جاؤ، شرک کی گندگی سے محفوظ ہو جاؤ، جو ہے جہالت کے اندھیرے سے محفوظ ہو جاؤ. آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. مرنے کے بعد اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاؤ، جہنم سے سلامتی تمہیں مل جائے. میں تو ہر طرح سے دنیا میں بھی تمہاری سلامتی چاہتا ہوں، مرنے کے بعد بھی تمہاری سلامتی چاہتا ہوں. یہ ہے ایمان والے.
ایمان والے سب سے زیادہ سلامتی چاہتے ہیں، سب سے زیادہ امن و چین چاہتے ہیں، سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، ساری انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے. تو کہا سلام علیک، میرے باپ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی طلب کروں گا. غلطی آپ کر رہے ہو، معافی میں مانگوں گا آپ کی طرف سے. آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے، کیونکہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے تبھی آپ کی معافی ہو جائے گی. تو یا تو ہدایت کی دعا مراد ہے اور یا بخشش کی بھی دعا مراد ہے، کیونکہ اس کا ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، بخشش کی دعا کفار کے لیے کرنا منع ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے وعدہ پورا کیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ بخشے گا نہیں. جب تک کوئی کفر پہ مرا ہے، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر کفر پہ مرا ہے تو اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس سے اس کو بچنا نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مہربانیاں، اپنا سارا رحم کرم ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے چاہنے والوں پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں پر، اور سارے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنا رحم و کرم فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے انہیں نوازے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اور جو لوگ اس راستے پر نہیں ہیں، جو شیطان کے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں بھی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ وہ اللہ کی اور اپنے پیدا کرنے والے کی صحیح پہچان کر کے اس کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی